الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے چلے ہیں کہ اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو اللہ کی تائید و نصرت اس طرح بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی معیت عطا فرما دیتے ہیں اس عمل کی بدولت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اسے میسر ہو جاتا ہے اور اس میں نفع اور فائدہ بھی بندے کا خود ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تب تک کہ اس کا قرض اتر نہیں جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس قرض لینے والے کو اپنی معیت، اپنا ساتھ ہونا عطا فرما دیتے ہیں اس کی صادق نیت کے باعث۔ ہاں، اس کی نیت جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے اور قرض کسی برے کام کے لیے نہ لے رہا ہو، وہ اپنی کسی جائز ضرورت کے لیے اگر قرض لے رہا ہے، مومن ہے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ میں اس قرض کو ان وقت اور پابندی وقت کے ساتھ اور اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ میں لوٹا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق مرحمت عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا قرض بھی اتر جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی معیت، اپنا ساتھ ہونا یہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی برکت ہے کہ اگر نیت صادق ہو، قرض لے اور مومن یہ کہے کہ میں قرض اتاروں گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور توفیق دیتے ہیں۔ اور اگر قرض لیتے ہوئے یہ ارادہ ہو کہ جب ہوگا دیں گے، دل جب جی چاہا پھر دیں گے، مرضی سے دیں گے، یا کسی برے ارادے سے قرض لے رہے ہیں تو پھر اس میں مشکلات آتی ہیں، پھر اس کا اترنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو قرض ہے الیاذ باللہ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس کی گردن پر قرض کا جھنڈا لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرض لیتے ہوئے اگر صادق نیت ہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے اور جائز کام کے لیے، جائز ضرورت کے لیے اپنے کسی بھائی سے، کسی مسلمان سے، کسی شخص سے اگر قرض لے رہا ہے تو اس میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ میں پابندی ایک وقت کے ساتھ ضرور اتاروں گا، تو اللہ اس کی شرم و حیا رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنی معیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نیتوں کو صادق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے چلے ہیں کہ اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو اللہ کی تائید و نصرت اس طرح بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی معیت عطا فرما دیتے ہیں اس عمل کی بدولت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اسے میسر ہو جاتا ہے اور اس میں نفع اور فائدہ بھی بندے کا خود ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تب تک کہ اس کا قرض اتر نہیں جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس قرض لینے والے کو اپنی معیت، اپنا ساتھ ہونا عطا فرما دیتے ہیں اس کی صادق نیت کے باعث۔ ہاں، اس کی نیت جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے اور قرض کسی برے کام کے لیے نہ لے رہا ہو، وہ اپنی کسی جائز ضرورت کے لیے اگر قرض لے رہا ہے، مومن ہے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ میں اس قرض کو ان وقت اور پابندی وقت کے ساتھ اور اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ میں لوٹا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق مرحمت عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا قرض بھی اتر جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی معیت، اپنا ساتھ ہونا یہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی برکت ہے کہ اگر نیت صادق ہو، قرض لے اور مومن یہ کہے کہ میں قرض اتاروں گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور توفیق دیتے ہیں۔ اور اگر قرض لیتے ہوئے یہ ارادہ ہو کہ جب ہوگا دیں گے، دل جب جی چاہا پھر دیں گے، مرضی سے دیں گے، یا کسی برے ارادے سے قرض لے رہے ہیں تو پھر اس میں مشکلات آتی ہیں، پھر اس کا اترنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو قرض ہے الیاذ باللہ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے
کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس کی گردن پر قرض کا جھنڈا لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرض لیتے ہوئے اگر صادق نیت ہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے اور جائز کام کے لیے، جائز ضرورت کے لیے اپنے کسی بھائی سے، کسی مسلمان سے، کسی شخص سے اگر قرض لے رہا ہے تو اس میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ میں پابندی ایک وقت کے ساتھ ضرور اتاروں گا، تو اللہ اس کی شرم و حیا رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنی معیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نیتوں کو صادق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔